فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو. چونکہ ما قبل ذکر مکہ ہے، ما قبل ذکر مکہ ہے، ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم، ان کے درمیان ایک ربط ہے. تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں، یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے. سو لوگو میری عبادت کیا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، میری بندگی اختیار کیا کرو، اس کے میلاد کے جشن منایا کرو. یہ توحید ہے. تو استقبال ہو رہا ہے، اعلان دنیا میں ہو رہا ہے. آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں. حضور کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یوم ولادت منایا جا رہا ہے. جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا، پھر آپ کی سیرت کا ذکر کیا. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی، ہم نے میلاد اور سیرت میں جھگڑے کرا دیے. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک امت ایسی بٹی کہ ہم نے میلاد اور سیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا. تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، میلاد اور سیرت ایک ہے. میلاد اس لیے ہے کہ کسی کی سیرت ملے. نبی کا میلاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سیرت ملے. اور سیرت کہاں سے آئی؟ میلاد ہوا تو آئی. اگر میلاد ہی نہ ہوتا، ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت کس کو ملتی؟ میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے آتی؟ تو سیرت کا وسیلہ میلاد ہے. سیرت کا وسیلہ بولیے میلاد ہے، اور میلاد کا نتیجہ سیرت ہے. سو اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا، پھر بیان سیرت کیا. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ و زاری ملی. میری بندگی میں رونا دھونا ملا، درد و سوز ملا، اخلاص ملا، رقت ملی، خشوع ملا، تواضع ملا. وزکاتً، طہارت ملی، پرہیزگاری ملی. وکان تقیہ، اور تقوی ملا، اللہ کا خوف ملا، خشیت ملی. یہ ساری سیرت بیان کی اللہ. تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں، اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں، میلاد کا جشن منائیں، میلاد پہ خوشی منائیں، اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور گرم مزاج نہیں تھے، پرجلال نہیں تھے، ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان و جلال اور رعب اور دبدبا مذہبی اور روحانی دبدبا ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے. ڈرائیں،
تاکہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ جائیں. نہیں، آقا سیرت کیا ہے؟ ہر وقت چہرے پہ تبسم کا مچلتے رہنا. آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر روب طاری ہو جاتا، اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا. روب کردار کا ہونا چاہیے، گفتار کا نہیں. روب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے. اوئے توئے کا روب نہیں. اسی کو مٹانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے. روب ہو، کردار کا روب ہو. لوگ پرہیزگاری سے خوف کھائیں، تقویٰ سے خوف کھائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا لم یکن جبارن، سخت گیر نہ تھے، غضبناک ہونے والے نہ تھے، ڈانٹ ڈپٹ پلانے والے نہ تھے حضرت یحییٰ. تو یہ جب حضرت یحییٰ کا عالم ہے تو پھر عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ عالم مصطفیٰ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں لم یکن جبار، صحیح بخاری میں ایک بدو آیا اعرابی، اور اس نے آ کے مسجد نبوی میں آداب مسجد معلوم نہ تھے، دیہات سے آیا، صحن مسجد کے اندر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے. صحابہ کرام اس کی طرف لپکے کہ پکڑیں، اس کو ڈانٹیں کہ تم نے ایک آقا علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کی، پھر مسجد نبوی میں، صحن مسجد میں، اللہ کے گھر میں. لپکے ہی تھے کہ آقا علیہ السلام نے روک دیا، وہیں روک دیا. آقا نے فرمایا یسرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو. لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، ڈرایا نہ کرو، پیار سے آگے بڑھایا کرو، نفرت سے دور نہ بھگایا کرو. صحابہ کو روک لیا. اس نے اس لیے یہ کام کر دیا کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں. جب خبر نہیں ہے تو گرفت کیسی؟ تم اس کے سامنے ڈول پانی کے بھر کے بہا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، آئندہ غلطی نہیں کرے گا. لم یکن جبار. میلاد منانے والوں، میلاد نے کیا تحفہ دیا ہے آپ کو اور ہم کو؟ اس سیرت کا تحفہ دیا ہے. اس سیرت کا تحفہ دیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ایک یہودی لڑکا آقا علیہ السلام کی مجلس میں آ کے حضور کی خدمت کرتا تھا. وہ سیرت عطا کی کہ کلمہ پڑھے بغیر یہودی اور غیر مسلم بھی محبوب کی آقا کی خدمت اور نوکری کرنے پر فخر کرے. صحیح بخاری میں یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا مگر مجلس میں بیٹھتا اور خدمت کرتا. یہ تو ہے روایت بخاری. اب یہی روایت امام احمد بن حنبل نے مسند میں بیان کی، یہی روایت اپنے طریق سے، اور حافظ ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کے طریق سے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی. امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا. انہوں نے خدمت کی وضاحت کی ہے حدیث میں، مسند احمد بن حنبل میں خدمت کی وضاحت کی ہے. یہودی بچہ خدمت کیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹا بھر کے رکھتا تھا، اور جب حضور تشریف لاتے تو جوڑے اٹھا کے گود میں رکھ لیتا تھا، اور جب اٹھ کے جانے لگتے تو دوڑ کے جوڑے پہناتا تھا. لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا. یہ خدمت تھی اس کی. اٹھا لے مسند احمد بن حنبل. اور حافظ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید، انہوں نے اس روایت کو لیا کہ حضور علیہ السلام کے وضو کے لیے لوٹے بھرتا اور جوڑے اٹھاتا تھا، یہ نوکری تھی.
دو چار روز گزر گئے وہ نہیں آیا. لم یکن جبارا، سخت گیر نہ تھے، سخت مزاج نہ تھے. اس کی شرح کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ دن ہو گئے ہیں وہ یہودی لڑکا نہیں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا ہے، تو بستر علالت پہ ہے اس لیے نہیں آیا. اچھا. فرمایا ابو بکر عمر چلو اس کے گھر چلے، اس کی عیادت کر رہا ہے. ہم تو مسلمان کے گھر کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت نہیں کرتے، اور نبی وہ ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر بھی عیادت کے لیے تشریف لے جائے. ان کے گھر تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام اس بچے کے بستر پر سرہانے بیٹھ گئے.